अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट के साथ इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आपको मालूम है कि आज जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब रावलपिंडी बार एसोसिएशन से खिताब करने गए हैं और वो खिताब जो है उसकी तफसीलात भी हम आपको सामने पेश करेंगे। लेकिन उनसे पहले जब वो जहाँ से गए हैं वो भी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, वो भी रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और वहाँ पर जो पहुँचने का सारी सूरत हाल है बिल्कुल पुरअमन अंदाज से सारा कुछ सिलसिला मुंतज हुआ है। उनकी वहाँ पर अराइवल हुई है और अब वो वहाँ पर खिताब कर रहे हैं। और हम यहाँ पे आपको ये भी विजुअल्स दिखाना चाह रहे हैं कि जो यहाँ से जब वो इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ चले हैं और घर से वो निकले हैं तो उस सिलसिले में एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। सनम जहरा अपनी रिपोर्ट में आपको वो तफसीलात जो हैं उनसे आगाह करती हैं। ओवर टू सनम। इस वक्त मैं गैर फाल चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद के घर के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। आपको बैकग्राउंड में ये गाड़ी नज़र आ रही होगी, उनके वकला का पैनल और चौधरी एतजाज़ हसन, हामिद अली अहमद ख़ान साहब और दूसरे जो वकला हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और एतजाज़ हसन साहब और इस वक्त वो गाड़ी में बैठ रहे हैं। एतजाज़ हसन साहब ने ख़ास तौर पर कहा है कि ये खालिस्तान एक वकला का एक फंक्शन है, एक तकरीब है और इसको बिल्कुल भी पोलिटिसाइज नहीं किया जाएगा। यहाँ से वो एक 4 से 5 गाड़ियों में गैर फाल चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को लेकर जाएंगे, जहाँ वो रावलपिंडी बार कौंसिल के जलसे से खिताब करेंगे। और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर वकला खड़े हैं और इस गाड़ी में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी यहाँ पर इसमें बैठेंगे और वो वकला के हमरा यहाँ से जाएंगे। ये पहली बार है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब किसी एड्रेस कर रहे हैं किसी मीटिंग से और वकला से। इससे पहले मुख्तलिफ लोग उनसे मिलने के लिए जाते रहे हैं लेकिन डायरेक्टली उनका व्यू अभी तक सामने नहीं आया। उनके थ्रू हमें पता लगता रहा है, मीडिया पे बातें आती रही हैं। और कल जो वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी यही कहा गया था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की इजाज़त जो है वो वकला नहीं देंगे और इसको एक खालिस्तान जैसे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट बार के जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जिस तरह ये पहले भी खिताब कर चुके हैं कई मरतबा, इसको उसी तरह से मुनक्किद किया जाएगा और एक सिंपल सी एक तकरीब होगी। ये नाज़रीन सनम जहरा अपनी रिपोर्ट में आपको बता रही थी कि चीफ जस्टिस साहब जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब वो यहाँ से गए हैं इस्लामाबाद से पिंडी तो उसमें क्या सूरत हाल थी। गाड़ी जो थी वो एतजाज़ हसन साहब ड्राइव कर रहे थे और उसमें यह भी उन्होंने कहा कि एतजाज़ हसन साहब ने ये कहा है कि इस इशू को पोलिटिसाइज नहीं किया जाएगा, ये एक प्योरली लीगल इशू है, इसको लीगल ही रहने दिया जाना चाहिए। और फिर साथ साथ सनम ने यह भी बताया कि ये जब से गैर फाल चीफ जस्टिस की सूरत हाल बनी है उसके बाद ये पहला खिताब है उनका। अब हाई कोर्ट बार की जो ये रावलपिंडी बार एसोसिएशन का जो आज खिताब है उस हवाले से वहाँ पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अनवारुल हसन साहब, उन्होंने भी एक रिपोर्ट हमें भेजी है, हम आपके साथ वो रिपोर्ट भी शेयर करना चाहते हैं। ओवर टू अनवार। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के सामने हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि गैर फाल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी रावलपिंडी डिवीज़न के वकला से खिताब करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। एक जुलूस की सूरत में वो आ रहे हैं। ये पहला मौका है कि 9 मार्च को जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के गैर फाल होने के बाद ये उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस है। हमें मुंतज़मीन ने बताया है कि ये एक प्योरली प्रोफेशनल अफेयर है जिसमें किसी किस्म की सियासी नारेबाजी और सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। आप PTV के तवज्जो से विजुअल्स देख सकते हैं कि गैर फाल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी एक पिजेरो जीप में जिसको उनके वकील और पीपल्स पार्टी के MNA चौधरी एतजाज़ हसन ड्राइव कर रहे हैं वो आ रहे हैं। यहाँ आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि ये पहला मौका है कि गैर फाल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पब्लिक अपीयरेंस दे रहे हैं। वो वकला के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इस कन्वेंशन का इनेकाद रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया है और इसमें जी नाज़रीन, अनवारुल हसन तफसीलात बता रहे थे। वो जुलूस की शक्ल में उन्हें लाया जा रहा है और लाया गया एक्चुअली, और उसमें जुलूस के में बहुत सारे जो वकील थे वो उनको घेरे हुए थे और वो भी ये बता रहे थे अनवारुल हसन के एतजाज़ हसन साहब जो हैं उन्होंने गाड़ी को ड्राइव किया है और वो उनके वकील भी हैं। और साथ साथ एक चीज़ जो वो बार बार बता रहे थे वो ये थी कि पेशा वाराना अंदाज से सारे इशूज़ को डील किया जाएगा और चूँकि ये लीगल इशू है तो इसको लीगल अंदाज से ही टैकल करने की कोशिश की जाएगी और इसको सियासी जलसा या सियासी इशू बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी।
اس میں یہ بھی ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جب سے غیر فعال کیا گیا ہے ان کو اور انہیں جبری رخصت پر بھیجا گیا ہے، اس کے بعد یہ پہلی ان کی اپیرنس ہے بار ایسوسیشن کسی بھی جو ہے بار ہے اس میں، اور اس لحاظ سے بھی اس کی اہمیت ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کیا آج پیش کرتے ہیں، اور اس کی تفصیلات ہمارے ساتھ جب ہمارے نمائندے وہ شیئر کریں گے تو اوبیسلی ہم انسٹنٹلی وداؤٹ لوزنگ اے سنگل مومنٹ ہم آپ کے ساتھ ان کو شیئر کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بتائیں گے کہ افتخار محمد چودھری صاحب نے وہاں پہ کیا کہا اور ان کی جو مین تھیم تھی وہ کیا تھی، کیونکہ آج ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ایشو کو وہ خود کیسے دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور حکومت نے اس میں مکمل طور پر تمام جو فیسیلیٹیشن ہے وہ کی ہے، اور ان کو تمام جو لوگ اس سلسلے میں جنہوں نے پروٹیسٹ بھی کرنا ہے ان کو بھی ایک فری ہینڈ دیا ہے تاکہ وہ اپنے جو جذبات ہیں ان کا اظہار کر سکیں اور پروٹیسٹ بھی جو ہے وہ پیسفل طریقے سے ہو سکے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ وہاں پہ پہنچے تو ان کا استقبال کیا گیا اور جلوس کی شکل میں انہیں لایا جا رہا تھا، اور یہ صورتحال جو ہے اس کی مزید تفصیلات ہم لیتے رہیں گے اور اپنے جو نمائندے ہیں ان سے ہم بات کرتے رہیں گے۔ ایک انتہائی اہم لیگل ایشو ہے جس کو لیگل لیول پہ ہی ہمیں ڈیل کرنا چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ مختلف لوگ شامل گفتگو ہوں، مختلف فونز کے اوپر بھی ہم بات کریں گے مختلف لوگوں کے ساتھ اور ان سے پوچھیں گے کہ اس ایشو کی کیا امپورٹنس ہے اور اس کو اب مزید آگے لے کے جانے کے کیا راستے ہیں اور کس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جانا چاہیے، اور اس میں جہاں جہاں پہ بھی ضرورت ہے ہم کوشش کریں گے کہ آئینی اور قانونی ایشوز جو ہیں اور جو نکتے ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے۔ یہ اپڈیٹس جو ہیں یہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ ہم نے رپورٹس آپ کو دکھائیں، صنم زہرا کی رپورٹ پہلی کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ کس طرح اپنے گھر سے یعنی اسلام آباد سے وہ نکلے ہیں، اور اعتزاز احسن صاحب بھی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، اور اس میں ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہی تھی صنم زہرا کہ یہ ایک پہلا ان کی آؤٹنگ ہے، پہلی اپیرنس ہے جو غیر فعال ہونے کے بعد آج پہلی دفعہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہمیں ملتی جائیں گی، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے، اور اس میں کوشش کریں گے کہ مختلف لوگوں سے جو خاص طور پہ میری خواہش ہوگی کہ ہم ان لوگوں سے بات کریں کہ جو قانونی اور آئینی نکتے جانتے ہیں، تاکہ ہم کوشش کریں کہ آپ کے جو بھی معاملات ہیں ان کی اصل پکچر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں۔ ہم اب دوبارہ چلتے ہیں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو وہاں پہ راولپنڈی بار ایسوسیشن ہے، وہاں پہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں انوار الحسن، ہمارے نمائندے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ انوار السلام علیکم جی۔ ہلو جی انوار السلام علیکم، یو آر آن ایئر۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے، ہمیں ذرا اپڈیٹس دیجیے گا پلیز۔ جی اس وقت جو ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو غیر فعال چیف جسٹس افتخار چودھری راولپنڈی ڈویژن کے وکلاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ ایک لکھی ہوئی اسپیچ جو ہے اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی اسپیچ کے شروع میں یہ بات دہرائی تھی کہ وہ کسی قسم کی کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، نہ ہی جو ریفرنس ہے صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کا تذکرہ کریں گے، اس کا دفاع ان کے وکلاء جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے کریں گے۔ اپنی تقریر میں جو اب تک جاری ہے انہوں نے عدلیہ کی آزادی، خود مختاری کی بات کی ہے، بینچ اور بار کا جو ریلیشن ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، ایک معاشرے میں عدلیہ کی آزادی کس حد تک فائدہ مند ہے اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں آپ کے توجہ سے ناظرین کو کہ یہ پہلی پبلک اپیئرنس ہے 9 مارچ کے بعد غیر فعال چیف جسٹس افتخار چودھری کی۔ یہ کنونشن جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں منعقد ہو رہا ہے، اس کا اہتمام راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے کیا، اور راولپنڈی کے ڈویژن کی جو بھی بار ایسوسیشن ہیں اٹک، جیلم، پنڈی اور جو تحصیل ہیں وہاں کے وکلاء اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ کچھ یہ بھی بتا دوں کہ جو جسٹس افتخار چودھری کی اسپیچ پہلے راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جو صدر ہیں انہوں نے تقریر کی، اس کے بعد ملک نے خطاب کیا، علی احمد خور صاحب نے کیا۔ ان کی تقریر میں جو ہے وہ جو سیاسی گفتگو ہے وہ تھوڑی پائی گئی، لیکن غیر فعال چیف جسٹس افتخار چودھری کی جو تقریر ہے وہ پیورلی پروفیشنل ہے۔ انہوں نے اب تک جتنی گفتگو کی ہے وہ انتہائی پروفیشنل انداز میں کر رہے ہیں۔ آپ نے یقیناً ویژول سے بھی دیکھا ہوگا کہ اسپیچ جو شیڈیول تھی وہ 10 بجے تھی، لیکن یہاں پر وہ ایک جلوس کی صورت میں آئے اس بلڈنگ میں، اور اس وقت جو ہے وہ پن ڈراپ سائلنس ہے۔ انہوں نے گزارش کی ہے اپنی تقریر کے شروع میں کہ جب وہ تقریر کر رہے ہیں وہ 10 سے 15 منٹ کی تقریر کریں گے، اس میں جو وکلاء ہیں وہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور خاموشی سے ان کی گفتگو سنیں۔ اچھا انوار، مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا اسپیچ ختم ہو گئی ہے یا ابھی چل رہی ہے؟ نہیں، اس بار ابھی میں آپ سے بات
کر رہا ہوں آپ کو شاید میرے بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہوگی, اس وقت اسپیچ جاری ہے. اچھا, اور یہ کتنی اسپیچ ہو چکی ہوئی ہے؟ 15-20 منٹ آپ نے کہا کہ گزر گئے ہیں یا اس سے زیادہ ہو گئے؟ جی یہ 10 سے 15 منٹ اب تک گزر چکی ہیں, تقریر ان کی جاری ہے. ریٹن اسپیچ ہے, وہ اپنے ساتھ لکھ کر لائے ہیں. اچھا, مجھے انوار بتائیے گا واٹ از دا موڈ لائک وہاں پہ, جو جنرل وہاں پہ جو وکلاء حضرات ہیں, کیا موڈ ہے ان کا؟ کس طریقے سے اس کو ریسیو کر رہے ہیں ان کی اسپیچ کو؟ کیا کیپٹیو آڈینس ہے؟ کیا تھوڑی سی شور شرابہ بھی ہے؟ کس طرح کا ہے؟ میں نے آپ کو جیسے کہ اپنے جواب میں پہلے بتایا کہ جب افتخار چودھری جو چیف جسٹس ہیں غیر فعال, ان کو انوائٹ کیا گیا تو وکلاء کی جانب سے نعرے بازی کی گئی, لیکن اس پر غیر فعال چیف جسٹس نے ان کو کہا کہ وہ خاموشی سے اور نظم و ضبط سے ان کی تقریر سنیں. ایک مرحلے پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ ان کی بات نہیں سنیں گے تو وہ واپس چلے جائیں گے. اس پر وکلاء کی جانب سے اس وقت نظم و ضبط سے مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اور وہ ان کی تقریر جو کہ پروفیشنل ہے, میں پھر دوہرا دوں, بینچ اور بار اور سوسائٹی میں عدلیہ کے کردار, اس کی خود مختاری کے حوالے سے ہے, اس کو وہ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے انوار, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا, آپ وہاں پر رہیے گا اور پلیز کیپ اس ان دا لوپ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ تھے انوار الحسن اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے. تقریر چل رہی ہے اور وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے بات کی ہے, اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس کو سیاسی ایشو نہ بنایا جائے, اور جو لوگ تھوڑے سے نعرے بازی وغیرہ کر رہے تھے اس کو انہوں نے ناپسند کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس پیورلی آئینی ایشو کو آئینی رہنے دیا جائے اور قانونی ایشو کو بھی قانونی طریقے سے ڈیل کیا جائے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مختلف علاقوں کے وکلاء اس میں شریک ہیں اور انہوں نے ان کو بڑے اچھے انداز سے ریسیو کیا. البتہ ظاہر ہے کہ نعرہ بازی ہوئی, اور بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا جائے. منیر ملک صاحب نے بھی گفتگو کی ہے وہاں پہ ان سے پہلے, اور ان کی تقریر میں وہ انوار الحسن کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ایک سیاسی جو ٹچ تھا وہ موجود تھا. تو ناظرین, ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور کس طریقے سے چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری صاحب اپنی بات کر رہے ہیں وہاں پہ. اٹ از اسٹل آن گوئنگ, ہم اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ میر عتیق الرحمان موجود ہیں, وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں, اور ہم ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم جی. میرا خیال ہے کہ میر عتیق الرحمان صاحب سے رابطہ نہیں ہوا, اور ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ ہو. جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو بھی بات ابھی تک سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ صورتحال خاصی وہاں پہ کنٹرول میں ہے, اور ہمارے ساتھ میر عتیق الرحمان صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عتیق صاحب السلام علیکم جی. ہیلو عتیق صاحب السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی عتیق صاحب السلام علیکم جی. ہیلو عتیق صاحب آر یو دیر؟ جی پلیز. جی عتیق صاحب بتائیے گا کہ یہ کلیپنگ کی آواز آ رہی ہے, تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے, اسپیچ ختم ہو گئی ہے کیا؟ اس وقت یہ کنونشن ختم ہو گیا ہے. جسٹس افتخار محمد چودھری کی آخری تقریر تھی, اور ابھی یہ کنونشن اسی تقریر کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے. اس سے قبل جسٹس افتخار محمد چودھری نے اپنے جو خطاب کیا ہے اس میں واضح طور پہ کہا ہے کہ میں وکلاء کے جذبات کی بڑی قدر کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ہی میں بتاتا چلوں کہ جسٹس افتخار محمد چودھری نے اس کنونشن کے شرکاء پر واضح کیا ہے کہ وہ نہ تو کسی قسم کی سیاسی تقریر کریں گے اور نہ ہی اپنے خلاف صدارتی ریفرنس جو ہے اس سے متعلق کوئی بات کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کی یہ تقریر جو ہے یہ پیورلی ایک پروفیشنل تقریر ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی سیاسی جو ہے وہ بات نہیں ہوگی. انہوں نے اپنی تقریر کے دوران بینچ اور بار کے درمیان کے تعلقات جو ہیں ان پر زیادہ زور دیا ہے, اور بار کی جو ہے وہ مضبوطی سے متعلق بات کی ہے. انہوں نے جن جج صاحبان نے اسی دوران اپنے عہدوں سے استعفے دیے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے, اور اپنے 30 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے طرف سے منعقد کیے جانے والے کنونشن میں شرکت کا اعلان کیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو عتیق صاحب, جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی پلیز. اچھا عتیق صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ بینچ اور بار کی بات کی ہے, عدلیہ کی آزادی کی بھی بات کی ہے انہوں نے, تو یہ جو ہمیں شور نظر آ رہا ہے اس میں آپ بتائیے گا کہ وہاں پہ موڈ کیسا تھا؟ جنرلی جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کس طریقے سے ان کی تقریر کو سنا؟ ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. جی عتیق صاحب مجھے بتائیے گا کہ وہاں پہ جنرلی جو وکلاء کا موڈ تھا وہ کیسا تھا؟
इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो है वो अपनी सरकारी रहायश गाह से लेकर कोई तकरीबन 2 घंटे से जायद वक्त में एक जुलूस की शक्ल में पहुंचे थे और उनके साथ जो है वो चौधरी एतजाज अहसन जो उनके रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पेंडिंग है रेफरेंस, उसमें उनकी वकालत भी कर रहे हैं। उनके साथ वो उन्हीं की गाड़ी में लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की इमारत तक पहुंचे हैं। उनके साथ अली अहमदपुर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुनीर मलिक, जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद और दीगर वकाला जो है वो उनके साथ थे गाड़ियों के जुलूस में, जबकि रावलपिंडी जिला कचहरी में आकर उनकी गाड़ी को रावलपिंडी और इस्लामाबाद और दीगर इलाकों से आने वाले वकाला ने एक जुलूस की शक्ल में तकरीबन 5 किलोमीटर का जो फासला है वो तय करके लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की इमारत तक लाए थे। अतीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि कोई नाखुशगवार वाकया तो खुदा न खास्ता नहीं हुआ वहाँ पे? जी, यहाँ पर किसी भी किस्म का उनकी सरकारी रिहाइश गाह से लेकर ये कन्वेंशन अभी खत्म हुआ है, किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। अच्छा, इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी एजेंसीज का क्या रोल था, कैसा रहा, किस तरीके से उन्होंने पूरा कंडक्ट किया इस पूरे मामले को? जी, मैंने खुद देखा है कि जो रावलपिंडी के डीपीओ हैं सऊद अजीज साहब और उनके साथ जो डीआईजी हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं रावलपिंडी के मुरावत शाह साहब, वो दोनों सिक्योरिटी के मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ चौकों में जाके उन्होंने खुद निगरानी की है और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए हुए थे। यहाँ तक कि ये जो पंडाल है ये लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के सब्जादार में था, इसके इर्द गिर्द भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौजूद थी। और आप समझते हैं कि पुलिस ने बड़े अच्छे अंदाज से फ्री हैंड दिया है और उनको जो भी उनके मामला थे उनको हैंडल करने की? जी बिल्कुल, किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं डाली गई और ना ही किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया है। अच्छा, अभी ये कन्वेंशन अभी इख्तिताम हो गया है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा अतीक साहब के जस्टिस साहब जो हैं वो वहां से चले गए हैं या अभी वहीं पे हैं? जी, अभी ये इख्तिताम पजीर हो गया है और अभी ये यहाँ से निकलेंगे। जी, और इसके बाद कोई वापसी पे तो कोई इस तरह की कोई सियासी एक्टिविटी नहीं है किसी और जगह पे, कोई और इस तरह की? जी, उन्होंने जिस तरह के अपनी तकरीर में भी वाज़ेह तौर पर कर दिया था कि वो ना तो कोई सियासी तकरीर करेंगे और ना ही कोई सियासी बात करेंगे, वो प्योरली प्रोफेशनल बात करेंगे। अभी वो स्टेज से उतर गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अतीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट जी, थैंक यू वेरी मच। दैट्स हाउ इट शुड बी। और एक जो उन्होंने कहा है कि एक आइनी मामला है, एक कानूनी मामला है, इसको उसी तरह ही डील किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल सेट की है और जो इसको पोलिटिसाइज करना चाहते हैं उनको भी एक मैसेज दिया है कि जो एक मामला चल रहा है अदालत में उसको उसी तरह चलने दिया जाना चाहिए। और उन्होंने सबसे पहले ये भी बात की कि बेंच और बार के जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर होने चाहिए और बार को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने की उन्होंने बात की है। लेकिन उन्होंने बार बार शुरका जो थे उन पर वाज़ेह किया कि इस मामले को सियासी बनाना जो है वो गलत बात है और उन्होंने साफ़ तौर पे कहा कि हम सियासी तकरीर नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम दोबारा चलते हैं उसी पिंडी बार एसोसिएशन की जो बिल्डिंग है, वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं स्मीना जदून साहिबा जो कि MP हैं पंजाब की, और उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी स्मीना साहिबा। जी हाँ जी, ये जो अपना लीगल फोरम हुआ है स्मीना साहिबा इफ्तिखार साहब के हवाले से, इसमें मुल्क से तमाम वकला ने जो है मुल्क के कोने कोने से शिरकत की है। इसमें मुस्लिम लीग कास्ट के लायंस की भी जो है बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है, बल्कि मैं खुद एक वकील हूँ। लीगल फोरम में हमें आना चाहिए, हम वकला के साथ हैं यहाँ पर। लेकिन ये है कि अगर कुछ चार्जेस है जस्टिस के ऊपर तो वो अपना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है उनका फैसला करेगी। ज़्यादातर मुशर्रफ ने भी कहा है, अपना शौकत अजीज ने भी कहा है कि हम जुडिशियल काउंसिल के फैसले को जो है उसका खैरमकदम करते हैं। तो हम लोग भी आज अल्लाह का शुक्र है कि कोई सियासी जमात जो है वो वकला ने उन तमाम सियासी जमातों को जो चले समीना साहिबा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर योर इनपुट जी, बहुत शुक्रिया। समीना जदून साहिबा हमें बता रही थी कि मुस्लिम लीग काफ के लोग भी जो हैं वो भी उसमें शरीक हुए हैं और उन्होंने वकला के साथ यकजहती का इजहार किया है। नाज़रीन, ये अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे और ख़ास तौर पे जो मुकम्मल तौर पे जो उसकी कवरेज थी वो हमने आपको बताई कि क्या सूरत हाल थी, लोगों से फ़ोन पे बात की, इसके विजुअल्स भी मज़ीद हम आपको दिखाएंगे। इसमें जो बेसिक बात है वो यही है कि चीफ जस्टिस साहब ने साफ़ तौर पर यह कहा है कि वो इस इशू को पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहते, ना ही करवाना चाहते हैं। और
اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا نقطہ نہیں بیان کریں گے جس کا تعلق اس ریفرنس کے ساتھ ہو جو ان کے خلاف دائر کیا جا چکا ہوا ہے. اور انہوں نے ساتھ ساتھ ایک بات جو کی ہے وہ یہ بھی کی ہے کہ ججوں کے جو استعفے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. ایک اور بات کہ 30 مارچ کو جو پشاور بار میں خطاب ہو رہا ہے ان کا وہ یقینی طور پہ ہوگا اور اس میں شرکت کریں گے. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے جب وہ وہاں سے نکلے ہیں اسلام آباد اپنے رہائش گاہ سے تو 2 گھنٹے میں وہ ان کا جلوس جو ہے گاڑیوں کا وہ پنڈی بینچ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا وہاں پہ پہنچا ہے. اور اس میں مختلف جو باتیں سامنے آئی ہیں, مختلف وکلاء نے وہاں پہ شرکت کی ہے. اگرچہ اس کو کچھ لوگوں نے سیاسی رنگ بھی دینے کی کوشش کی, خاص طور پہ جو وکلاء حضرات تھے جو پہلے ان سے بولے انہوں نے اس کو تھوڑا سا سیاسی ٹچ دیا ہے. لیکن الحمدللہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور اس میں میرا خیال ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو دی ایڈمنسٹریشن کہ انہوں نے فری ہینڈ دیا ہے اور بالکل مکمل طور پر اس کو اجازت دی ہے کہ وہ اس ایشو کو اچھے انداز سے ٹیکل کر سکیں اور کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو. اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے. عتیق الرحمان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ سیکیورٹی کے بہت اچھے انتظامات کیے گئے تھے اور کوشش کی گئی کہ جو وکلاء کے کنسرنز ہیں ان کو جو ایڈریس کرنے کے لیے وہ اپنا ایک خاص طور پہ جو بھی مطمئن نظر رکھتے ہیں اس کو وہ پاسبل بنا سکیں. تو اس لحاظ سے سیکیورٹی ایجنسیز کا ایک اچھا کنڈکٹ اور جو ہمارے پولیٹیکل ساتھ وہ بھی لوگ تھے ان کا بھی ایک اچھا سلسلہ ہے. اس میں ابھی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ تقریر ختم ہو چکی ہوئی ہے اور تقریر کا جو جسٹ ہے, جو اس کا کرکس ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. کنونشن جس کو وہ کہہ رہے تھے عتیق الرحمان صاحب وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور خاص طور پہ جو تقریر ہے اس میں چیف جسٹس صاحب نے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میسیج دیا ہے اس کو بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم احتجاج کی سیاست کریں اور اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچائیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ قانونی اور آئینی نقطہ جو ہے اس کو ہم اچھے انداز سے ڈیل کر سکیں. یہ صورتحال جو ہے آپ کے سامنے ہم اس کی تفصیلات دیتے رہیں گے. ہم نے آپ کو رپورٹس دکھائیں, صنم زہرا کی رپورٹ بھی آپ کو دکھائی, انوار الحسن صاحب سے بھی ہم نے نہ صرف ان کی رپورٹ دکھائی بلکہ ان سے ہم نے بات کی. اور اس میں یہ بھی ایک چیز امپورٹنٹ تھی کہ یہ پہلی سپیچ ہے ان کی جب سے وہ جبری رخصت پر بھیجے گئے ہیں اور غیر فعال کیے گئے ہیں, اس کے بعد یہ ان کی پہلی سپیچ. اور اس میں ہم دوبارہ اب چلتے ہیں وہیں پہ اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اب کیا صورتحال ہے. ہمارے ساتھ امیر عتیق الرحمان صاحب موجود ہیں. عتیق صاحب السلام علیکم. جی عتیق صاحب السلام علیکم. لگتا ہے کہ ابھی تک وہاں پہ لوگ موجود ہیں اور عتیق الرحمان صاحب ہماری آواز شاید نہیں سن پا رہے ہیں. عتیق صاحب آر یو دیر؟ لائن ڈراپ ہوئی ہے اور لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ابھی تک وہاں پہ موجود ہیں اور لوگ ان کے ساتھ نعرے بازی مجھے سنائی دے رہی تھی اور نتھنگ بیڈ ود اٹ, لیکن یہ ہے کہ اس میں ایز لانگ ایز اٹ از پیسفل اٹس فائن. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے جو بھی کنسرنز ہیں, اپنے جو بھی جذبات ہیں ان کو ایک اچھے انداز سے وائس کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ وی آر اے سویلائزڈ نیشن. اس میں یہ بہت ضروری ہے. خاص طور پہ وکلاء برادری جو ہے وہ تو چونکہ ایک پڑھی لکھی برادری ہے, اس سے یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام جو کنسرنز ہیں ان کو ایک اچھے انداز سے پیش کرے. اس میں جو بھی صورتحال ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور اس میں آپ یہ بھی مختلف لوگوں سے بات بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ٹیلی فون پہ بھی, اور ہم کوشش کریں گے کہ اسٹوڈیوز میں بھی ہماری بات ہو مختلف لوگوں سے اور آپ کے ساتھ اس جو نقطہ ہے آئینی نقطہ اور قانونی نقطہ, اس حوالے سے ہم ڈیٹیل میں جا کے اس کو تھوڑا سا فوکس کر سکیں کہ اس میں کیا معاملات چل رہے ہیں اور کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جانا چاہیے. یہ تفصیلات ہیں ناظرین. مزید اگر تفصیلات آئیں تو ہم ان کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ آپ شیئر کریں گے اور جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں اس کو کوشش کروں گا کہ ویژولز کے ساتھ ہم آپ کو دکھاتے رہیں. اور تب تک کے لیے اسرار کسانوں کو اجازت دیجیے. نئی اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. How events changed the course of history. How PTV covers these events. Current affairs at its best on BTV World.
खबर छोटी हो या बड़ी, वॉचमैन हैं, टीचर हैं, मजदूर हैं, ट्रेडर हैं और ये पाकिस्तान के इस्लाम के जानिसार हैं। और जनाबे वाला बस